آج کچھ لبرلز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ملک تو اسلام کی بنیاد پہ بنا ہی نہیں، اور قائد اعظم نے تو لبرلزم کے نام پر ملک حاصل کیا۔ نہیں، یہ 70 سالوں میں یہ تبدیلی آ چکی ہے کہ اب یہ دین دشمن لوگ، اور کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں صرف ایک لائن کا فرق ہے، باقی ہم میں کوئی فرق نہیں، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور کوئی کہتا ہے یہ تو پاکستان اسلام کے نظریے پر مارد وجود میں ہی نہیں آیا، یہ تو لبرلزم کے لیے، یہاں تو اسلام کے مذہب کے لیے بنا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء، چودھری حبیب احمد کی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے خطابات کو ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ 21 نومبر 1945 کو پشاور کے اندر ایک اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا، اور کیا کہا؟ کہنے لگے ہمارا کوئی دوست نہیں، ہمیں نہ انگریز پر بھروسہ ہے نہ ہندو بنیے پر، ہم دونوں کے خلاف جنگ کریں گے، خواہ وہ آپس میں متحد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کہ قائد اعظم کہتے ہیں نہ ہمیں انگریز پر بھروسہ ہے نہ ہمیں ہندو بنیے پر ہے، اور آج کے لیڈران ہیں وہ ان دونوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر 26 جنوری کو 1948 کو خطاب میں کہا کہ میں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ لوگوں کو اس استفسار کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا یا نہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ یعنی کہ سوچ کے حیرت ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین کون سا ہوگا، اسلامی کہ غیر اسلامی۔ تو کہتے ہیں اسلامی اصول تو ایسے ہیں جن کی نظیر دنیا میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، یہ اصول آج بھی اسی طرح کارآمد ہیں جس طرح آج سے 1300 سال پیشتر تھے۔ کہا 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے، کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا کہ ہمیں زمین کا ایک حصہ دے دو جس میں ہم اپنی حکومت کریں، ہماری بادشاہت ہو، اور بس ہماری نسلیں بھی اس پہ پروان چڑھیں، اور فرق ہمارا کوئی نہیں، بس زمین کے لیے ہم ملک لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ قائد اعظم نے کہا ہم صرف قطع ارض کے لیے، صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس لیے پاکستان لینا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ 11 جولائی 1946 کو حیدرآباد دکن میں کہا اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی رہبر بنا کر شیوہ صبر و رضا پر قائم کاربند رہیں اور اس ارشاد خداوندی کو کبھی فراموش نہ کریں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی ایک طاقت یا کئی طاقتوں کا مجموعہ بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ کہ قائد اعظم نے کہا اگر ہم قرآن پر عمل کر لیں تو یہ انگریز ہندو یہ تو 2 قومیں ہیں، اگر ساری قومیں بھی جمع ہو جائیں تو مسلمان کو مغلوب نہیں کر سکتی، لیکن کس مسلمان کو؟ جو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو۔ پھر کہا بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے، کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے، کہ جو ہمیں قانون عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اسلامی اصولوں پر رکھیں۔ ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی سیاستدان ہیں، اگر وہ مسئلہ ان کی کرسی کو بنے تو بھاگ کے کہتے جمہوریت خطرے میں بڑھ گئی ہے، لیکن ان کی جمہوریت کون سی ہے؟ وہ جو امریکن ہے، وہ جو برٹش جمہوریت ہے ان کی، وہ جو عالم کفر کو خوش کرنے والی جمہوریت ہے، کہ جس میں اگر مسلمان پستا بھی رہے تو ان کی زبانیں بند ہوتی ہیں، اور ان کی کرسی کو فرق پڑے تو یہ بلبلا اٹھتے ہیں۔ جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں ہمیں اپنی جمہوریت کو اسلامی تصورات کے مطابق بنانا چاہیے۔ ہمارا آج بھی آئین میں سپریم لا قرآن و سنت ہے، لیکن کتنے کام اس ملک میں ہو چکے ہیں جس سے قرآن نے بھی روکا ہے، جس سے سنت رسول السلام نے بھی روکا۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر ایک جگہ کہا کہ آپ نے غور فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملوکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ نہ ہندو کی تنگ نظری ہے
نہ انگریز کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ کہتے ہندو انگریز بعد کی بات ہے، لیکن یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے کہ ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں، صرف مدرسہ کا دین نہیں، کہ یہ دین صرف نماز کے احکامات بتائے یا روزے کے بتائے یا زکوٰۃ اور حج کے مسائل بتائے۔ یقیناً اس دین حق نے عبادات کے اندر بھی جتنی رہنمائی ایک مسلمان کی اتنی کسی دیگر دین نے نہیں کی، لیکن یہ دین جس طرح مسجد کا دین ہے، یہ دین اسی طرح بازار کا دین ہے، یہ دین جس طرح مدرسہ کا دین ہے، اسی طرح یہ دین عدالت کا دین ہے۔ یہ دین کہتا ہے مسجد ہو یا خانقاہ، مدرسہ ہو یا بازار، نظام معیشت ہو یا نظام عدالت، نظام معاشرت ہو یا نظام عبادات، ہر شعبہ زندگی میں ایک مسلمان نے جس دین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس دین حق کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے، ایک جگہ کی ضرورت ہے جہاں نظام حکومت ہو اور نظام حکومت اسلامی ہو، جہاں مسلمان قرآن سے پوچھ کر اپنے معاملات کو حل کریں۔ نظام زکوٰۃ بھی ہو، نظام صلاۃ بھی ہو، نظام حج بھی ہو، نظام عدل بھی ہو، یہ سارا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، مجمع کبیر میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جو دین حق لے کر آیا ہوں اور میں نے جو نظام امت کو دیا ہے، فرمایا اس پر پھر غیر مسلم میرے دین کے کڑوں کو توڑیں گے ایک ایک کر کے۔ جب ایک کڑا ٹوٹے گا تو فرمایا میری امت دوسرے کڑے کو ہاتھ ڈال لے گی، بس دوسرا ٹوٹے گا تو تیسرے کو ہاتھ ڈال لیں گے، تیسرا ٹوٹے گا تو چوتھے کو ہاتھ ڈال لیں گے۔ پھر اس کا حل پھر بتایا، پھر میری امت پہلے کڑے کو نہ ٹوٹنے دینا، پہلے کڑے پر جو ہے مضبوطی سے کاربند ہو جانا، اگر پہلا بچا رہے گا تو باقی بچے رہیں گے۔ اولہن نقدن الحکم، فرمایا وہ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے میرے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کڑا۔ وآخرہن الصلاۃ، پہلا حملہ نماز پہ نہیں ہوگا، پہلا حملہ دشمن کا روزے پر نہیں ہوگا، پہلا حملہ اغیار کا زکوٰۃ پر نہیں ہوگا، پہلا حملہ ہوگا تو میرے نظام پر حملہ ہوگا۔ آج امریکہ کو نظام قبول نہیں، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے پوری دنیا کی لادین طاقتیں اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نظام نہیں قبول کریں گے، آخری حملہ ان کا نماز پر ہے، پہلا حملہ نظام پر، آخری حملہ نماز پر۔ اور انہوں نے آخری حملہ بھی کر دیا کہ انہوں نے ہمارے کعبے پر حج کرنے پہ پابندی لگا دی، انہوں نے کعبہ شریف کے اندر نجدی مفتیوں کے غلط اور غیر شریف فتوے کی بنیاد پر کعبے کو بھی سپرے مروا دی، کعبہ شریف کے اندر 5 فٹ کے انہوں نے فاصلے کروا دیے۔ ہماری ایک مسجد تھی جو بتی تھی امریکہ کے تسلط سے، لیکن کرونا کو آڑ بنا کر انہوں نے بڑے بڑے مفتی لٹا دیے۔ کرونا کی آڑ میں کل تک جتنے وہابی دیوبندی مفتی تھے جو کہتے ہیں یہ بریلوی داتا صاحب جا کے شرک کرتے ہیں، غوث پاک کی مدد سے شرک کرتے ہیں، انہوں نے کعبہ شریف کی برکت اور کا بھی انکار کر دیا۔ وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے ہمیں کہتے تھے کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور انہوں نے کرونا سے ڈر کے امریکہ کے حکم پر، لادین قوتوں کے کہنے پر، انہوں نے کہا اب ہم کرونا سے ڈر گئے ہیں، اب ہم حج نہیں کروا سکتے، اب ہم عمرہ نہیں کروا سکتے، اب ہم کعبۃ اللہ شریف کو کھول نہیں سکتے، اب اس کے اندر تراویح نہیں ہو سکتی، پہلے ہم 20 پڑھتے تھے اب ہم 10 پڑھیں گے۔ یعنی اتنا شریعت کے اندر بگاڑ آیا۔ اور قربان جاؤں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر ہمارے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے وہ سارے مرض بتا بھی دیے اور ان کا علاج بھی ارشاد فرما دیا تھا۔ اب یہ ہم پر تھا کہ ہم عمل کر کے دکھاتے، ہاں سستی تو ہمارے اندر آئی، کمزوری ہمارے اندر آئی، ہم نے غفلت کی کہ ہم نے دین نہیں پڑھا، ہم نے اپنے جوانوں کو دین نہیں پڑھایا، ہم نے ملت کو بانجھ کر دیا مغربی تہذیب کے پیچھے۔ لیکن زندگی اور کامیابی تو تھی رسول پاک علیہ السلام کے اصولوں پر۔ قربان جائیں ہم اپنے اکابرین پر کہ جنہوں نے اس وقت نہ انگریز کے تسلط کو برداشت کیا، نہ ہندو بنیے کی زیادہ اکثریت کو برداشت کیا،
انہوں نے کہا جاننے دیں گے لیکن اپنے دین کے لیے علیحدہ ملک حاصل کر کے چھوڑیں گے۔ اب دیکھیں نا ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم تو 70 سالوں میں اس ملک میں رسول کریم علیہ السلام کا نظام نہیں نافذ کر سکے، قربان جائیں ان پر جنہوں نے علیحدہ ملک لے کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس بنیاد پر اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی انہوں نے لاہور میں خطاب کیا اور کہا our God is separate, our Rasul is separate, our religion is separate, our culture is separate, therefore we want a separate state۔ کہنے لگے ہمارا خدا علیحدہ ہے، ہمارے رسول السلام علیحدہ ہیں، ہمارا دین علیحدہ ہے ان سے، ہمارا کلچر علیحدہ ہے ان سے، اس لیے ہم علیحدہ ملک بھی پھر لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں ہم اسلامک لا کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آج کا لبرل کہتا ہے یہ ملک اسلام کے لیے بنا نہیں، پھر کس لیے بنا؟ میں کہتا ہوں تیرے ساری نسلوں میں کوئی دکھا جس نے تحریک پاکستان کے لیے جان دینی ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، یہ بات بھی بڑے پتی کی ہے، زمانے میں اللہ نے اتنا جگرا رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں کو ہی دیا ہے جو نہ گولی سے ڈرتے ہیں نہ گالی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا بزدلو، تم کافر تو بزدل اتنے ہو، تمہارے سامنے تو بندوق کا درستہ چھوڑ جاتے ہو۔ یہ اتنی قربانیاں صرف مسلمان ہی دے سکتے تھے کہ جنہوں نے دے کے دکھائیں۔